وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، سپریم کورٹ میں ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت مکمل۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مختصر فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ حکومت اتحاد کی طرف سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ عمران خان اور چودھری شجاعت کے ایک جیسے خطوط پر الگ الگ تشریح کیوں؟ آئین شکن عمران خان کے خط پر 25 منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ عمران خان کی چٹھی حلال اور چودھری شجاعت حسین کی حرام ہے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے اہم معاملے پر فل بینچ کا مطالبہ کرنا سیاسی جماعتوں کے 13 رکنی اتحاد کا آئینی حق ہے۔ سیاسی جماعتوں کی درخواست مسترد ہونے سے مایوسی ہوئی۔ عدالت فل بینچ تشکیل دے کر اس آئینی معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کرے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان۔ گندم کی طلب اور ذخائر کے لیے جامع منصوبہ بندی نہ کر کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گزشتہ پونے 4 سالوں میں گندم کے ذخائر کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ گندم کی آئندہ فصل کے اجرا تک اضافی ذخیرہ یقینی بنانے کی ہدایت۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ بارشوں کے بعد تربیلا سے 4200 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ نومبر سے بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ملک میں صنعتی فیڈر کو بجلی کی فراہمی جاری رہے گی۔ وفاقی وزراء خرم دستگیر اور مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ مختلف شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ اور بلوچستان کے بھی مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے حب المنہدم۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع بھی بارش اور سیلابی صورتحال، ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان۔ باقاعدہ آغاز بھی کریں گے شو کا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق معاملے کی سماعت مکمل کر لی ہے۔
ناظرین آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ دی گئی تھی اس پر سماعت مکمل کر لی گئی ہے. فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا. سماعت کا آغاز ہوا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا جس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کو ڈپٹی اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے وکلاء نے بتایا کہ ان کے موکلین نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اب اس کارروائی کا حصہ نہیں بننا اور محض فل کورٹ تشکیل نہ دینے کے کل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی. ناظرین کیس کا فیصلہ مختصر فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق معاملے کی سماعت مکمل کر لی ہے. چیف جسٹس کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کے وکیل منصور آوان نے کل ان کی توجہ 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کی طرف مبذول کروائی تھی جہاں جسٹس شیخ عصمت سعید کے اس فیصلے کی تائید کی گئی تھی جس میں پارلیمانی پارٹی کی بجائے پارٹی سربراہ لکھا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسانی غلطی تھی. اضافی نوٹ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے تحریر کیا تھا جس میں بین الاقوامی قوانین کا حوالہ دیا گیا تھا. چیف جسٹس کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا کام عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اگر جج کی ہر فیصلے میں مختلف رائے سامنے آئے گی تو اس کے فیصلے عدم تسلسل کا شکار ہوتے ہیں. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ حکومتی اتحاد نے فل کورٹ بینچ کی تشکیل نہ دینے پر عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس سے متعلق معاملے کی سماعت جو کہ کل سے شروع ہوئی تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے اور فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا. آپ کو بتا دیں کہ حکومتی اتحاد نے فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے کل استدعا کی تھی جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف ابھی فل کورٹ نہیں تشکیل دیا جا سکتا اور ستمبر تک جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکایا نہیں جا سکتا. آئینی معاملہ ہے, بحران سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے تو اس معاملے کو طول نہیں دیا جا سکتا. فل کورٹ تشکیل ابھی نہیں دی جا سکتی ہے جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرتا رہے گا. ہاں اگر درمیان میں دوران سماعت انہیں لگا کہ کسی جگہ پر آئین سے انحراف ہو رہا ہے تو پھر فل کورٹ کی طرف معاملہ بھیج دیا جائے گا. لیکن آج ناظرین سپریم کورٹ میں آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق معاملے کی سماعت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا. جی بالکل رضوان, ایک اہم کیس جس کی سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی. کچھ ہی دیر میں مختصر فیصلہ معزز عدالت کی جانب سے سنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا یہ معاملہ ہے اور 22 جولائی کو ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ پر سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا رضوان کے ایک طویل سماعت کی گئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس 3 رکنی بینچ کی سماعت کر رہے ہیں اور اس بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب شامل ہیں. کل پورا دن بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سماعت جو ہے وہ مرکز نگاہ رہی جو کہ آج بھی جاری رہی اور جو 22 جولائی کا جو اجلاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا رضوان, اگر اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا ان کی یادداشتوں کو دوبارہ سے بتائیں, دہرائیں ان چیزوں کو, تو ہم نے دیکھا تھا کہ حمزہ شہباز شریف کو جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو 179 ووٹ ملے تھے اور 186 ووٹ ملے تھے پرویز الہی صاحب کو, مگر ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے ایک لیٹر پڑھ کر سنایا تھا جو کہ پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے تھا. اور کہا گیا تھا کہ پارٹی کو جو ڈائریکشن میں کہا گیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیں, لہٰذا وہ ووٹ جو ان کی ڈائریکشن کے خلاف ڈالے گئے ہیں وہ ان کو مسترد کیا جاتا ہے. جس کے بعد یہ معاملہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں گیا اور کولیشن گورنمنٹ کی جانب سے کل ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی جس میں کولیشن گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ اس حوالے سے تشکیل دیا جائے, وہ اس مقدمے کو سنیں, وہ اپنا یہ مقدمہ فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. مگر کل ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے دلائل سنے اور یہ فیصلہ آیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جائے گا. اور اپنے شارٹ نوٹس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دن یہ مقدمہ یعنی کہ کل آج کا کہا کہ دوبارہ یہ مقدمے کی سماعت ہوگی اور دلائل مکمل ہو کر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا رضوان تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیونکہ فل کورٹ کے حوالے سے استدعا مسترد ہو گئی تھی تو اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک بار پھر پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس جو ساری کارروائی ہے عدالتی کارروائی اس کا بائیکاٹ کریں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس مقدمے کو سنے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، تو لہٰذا انہوں نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اور آج جب سماعت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اتحادی حکومت کی جانب سے وکلاء جو ہے وہ اس کارروائی کا حصہ نہیں بنے. بہرحال سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں فیصلہ متوقع ہے، اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ پھر رضوان اس کو شیئر کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ دی گئی تھی، 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا. 22 جولائی کو انتخاب ہوا. اس میں جیسے کہ نازیہ آپ نے بھی بتایا کہ 179 ووٹس جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو ملے اور 186 ووٹ کاسٹ ہوئے پرویز الہی جو کہ ان کے کنٹیسٹنٹ تھے دوسرے، ان کو ملے. لیکن 10 ووٹ جو کہ مسلم لیگ ق کے تھے، پارٹی ہیڈ کی جو قیادت جو کر رہے ہیں چودھری شجاعت حسین، ان کی جو باقاعدہ رہنمائی تھی وہ یہی تھی کہ چودھری پرویز الہی کو وہ اپنا کینڈیڈیٹ تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے ووٹ نہ کاسٹ کیا جائے. تو وہ پھر ان کی جب حکم عدولی کی گئی پارٹی ہیڈ کی طرف سے، جو ہدایات سامنے آئی تھیں، اس کے بنا پر ڈپٹی اسپیکر اس وقت جو کہ اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے اور اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، کیونکہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی، جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑ رہے تھے. تو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری، ان کی سربراہی میں یہ تمام کی تمام اجلاس ہوا. انہوں نے بعد میں چودھری شجاعت حسین کے خط کو نکالا اور خط کا حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چودھری شجاعت حسین کے یہ خط جو ہے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس لیے یہ 10 ووٹ جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے گئے، اور اس طرح حمزہ شہباز جو ہے وہ موجودہ ارکان کی اکثریت لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی جو کہ دوسرے امیدوار تھے، مقابلہ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو وہ عدالت میں گئے اور پاکستان تحریک انصاف بھی عدالت میں گئی. ان کی طرف سے یہ کہا گیا پھر فوری طور پر کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ان کو بنا دیا گیا. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، ان کی طرف سے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جس کا یہ کہنا ہے ماہرین آئین و قانون کا کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال منڈے یعنی کل پیر کے روز سے جو ہے وہ دوبارہ سماعت دوبارہ شروع ہوئی، اور اس میں پھر یہ ان کی طرف سے حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم 3 رکنی بینچ کی بجائے بہت سارے پیچیدہ معاملات ہیں، بہت سارے پیچیدہ سوالات ہیں جو کہ فل کورٹ کے سامنے رکھے جائیں تو بہتر ہے، لیکن فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی گئی. اور آج بھی 3 رکنی بینچ نے ہی سماعت کی. اتحاد جو حکومتی اتحاد ہے اس نے بائیکاٹ کیا، اور اب تازہ ترین یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا. ناظرین، اب اس کی قانونی موشگافیاں جو ہیں وہ کیسی ہیں، کہاں پر ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے معاملے کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے، یا جو کچھ اب تک ہیئرنگ میں ہوا اس کی آئینی قانونی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے نامور ماہر قانون ایڈوکیٹ عدیل عزیز کسانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عدیل عزیز صاحب. جی وعلیکم السلام سر. سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے اس شو کا حصہ بننے کا. کسانہ صاحب ذرا شیئر کیجئے گا، آج یہ تمام کی تمام کارروائی ہوئی ہے، ہیئرنگ ہوئی ہے، سماعت مکمل کر لی گئی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، مختصر فیصلہ آپ سے کچھ دیر میں سنا بھی دیا جائے گا معزز 3 رکنی بینچ کی طرف سے. فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے ہم سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک استدعا کی گئی تھی کہ اور یہ نہیں تھا کہ اس بینچ پر جو ہے وہ کسی قسم کا نو کانفیڈنس شو کیا جا رہا تھا، یہ بار بار کہا گیا، ہر پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اس معاملے کو پوری کلیکٹیو وزڈم جو ہے سپریم کورٹ کی اس کے تحت حل کر لیا جائے اور تمام معاملات کو اکٹھا کر لیا جائے جو آئینی قانونی ہے. کس حد تک جائز تھا، کیوں نہیں تشکیل دیا جا سکا؟ جی اس میں سر دیکھیں ایسا ہے کہ جو ریسنٹ ٹائمز ابھی گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ناٹ اونلی ان پاکستان، 2018 میں 4 معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے، انڈین سپریم کورٹ آف انڈیا کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ وہ مجبور ہو گئے تھے. اس وقت کے چیف جسٹس جو وہاں کے تھے وہ کیسز جو تھے وہ ٹرانسفر کرتے جا رہے تھے ایک مخصوص بینچ کو. تو بڑی ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. کچھ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی رونما ہوئیں، اور جو پاکستان کا ایک بڑا حکومتی اتحاد ہے جس میں پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں شامل ہیں.
آپ نے جو ریفرنس دیا ہے کیا اف آئی ایم ناٹ رانگ کیا یہ وہی ریفرنس ہے جس میں باقاعدہ جو ہے وہ بغاوت بھی کر دی گئی تھی ہائی کورٹ کے ججز انڈین ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف؟ جی بالکل، اسی کا پھر آگے چل کے وہ وہاں پہ کافی جو چیزیں تھیں وہ اس میں ہوئی ہیں، اور اسی طرح راؤنڈ دا ورلڈ سر یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی صورتحال کی بات کریں تو جو چیف جسٹس صاحب کا ایک استحقاق ہے فل کورٹ بنانے کا یا بینچز تشکیل دینے کا، اس کو جب آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہ آرٹیکل 214(3) گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے ان کو یہ استحقاق ملتا ہے۔ تو یہ بیک ان دا کلونیل ایج وہاں سے یہ چیزیں چلتی ہوئی آتی ہیں، اور پھر سپریم کورٹ رولز 1980 ہیں جس کا آرڈر 11 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتا ہے۔ ویسے تو تمام جو جسٹسز ہوتے ہیں یہ جوڈیشل معاملات میں بالکل ایکول ان کی رائے مانی جاتی ہے، لیکن انتظامی معاملات میں جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ماسٹر آف دا روسٹر کی حیثیت سے وہ پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس چیز کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا میکنزم واضح ہونا چاہیے جس میں چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ججز ہیں وہ بھی اس میں اپنا کوئی کردار وغیرہ جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اگر ہم جی عادل عزیز کسانہ صاحب، ذرا یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طرح سے حکومت اتحاد کی جانب سے کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے اور اس اہم مقدمے کو سنے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ صدا مسترد ہوئی۔ ایز اے لے مین بصد احترام میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسا ممکن تھا کہ پہلے جو حکومت اتحاد کی جانب سے جو آبجیکشن تھی، جو اعتراض تھا 3 رکنی بینچ پہ، وہ سن لیا جاتا، اس کو دیکھ لیا جاتا کہ اعتراضات کیوں ہیں، اس کے بعد یہ سماعت ہوتی؟ جی ہم سب نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو حکومتی اتحاد اور ان کے وکلاء تھے ان کی استدعا کو مسترد کیا گیا، اور ان سے بار بار کہا گیا کہ وہ جو ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ہے وہ اس کے میرٹ پہ بات سننا چاہتے ہیں اور فل کورٹ پہ کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ پھر جب اصرار بڑھا تو پھر یہ بات سامنے آئی جی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اس میں کوئی بالکل پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو پھر فل کورٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ اور جب آگے بڑھتے چلے گئے معاملہ تو پھر ہم نے دیکھا کہ ججز چھٹی پر ہیں اور وہ سپتمبر سے پہلے آ نہیں سکتے، اور پھر یہ ایک وجہ سامنے آئی کہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دیکھیں یہ کوئی انصاف دینے کے لیے کوئی ایسی وجہ یہ نہیں بنتی کہ ججز جو ہے وہ چھٹی پہ ہیں تو پھر جلدی جلدی انصاف کر دیا جائے، جسٹس کرش۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے ساری کہ اس کو کسی اور بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا شاید ایز اے لائر میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو، حکومتی اتحاد اور ان کے وکلاء کو اس پہ دلائل کا پورا موقع دینا چاہیے تھا، تاکہ جو ان کی امپارشیلٹی ہے وہ جو بالکل ایک انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری ہوتی ہے وہ سامنے آ سکتی، اور جو ابہام ہیں ان کے فیصلے کے حوالے سے جو ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے اس کے اوپر جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جاتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میرے علاوہ بھی جو بڑے بڑے ملک کے قانون دان اور نامور اپنا وکلاء ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ بات کی ہے کہ 8 جج صاحبان پہ ایک بینچ جو ہے اس کو ضرور تشکیل دیا جا سکتا تھا، ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھی۔ اور اس کے لیے اگر ہم جو 1980 کے سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان کو بھی دیکھیں تو کچھ نکات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فل کورٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ دوسری ایک اخلاقی بات ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ معزز جج صاحبان ہیں جب ان کے اوپر اس طرح سے عدم اعتماد یا اشارہ بھی کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ بینچز سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، لیکن اس کیس میں یہ ایسا دیکھنے میں نہیں ملا۔ شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی کوئی ایسی مجبوری رہی ہو یا وہ یہ سوچتے ہوں کہ یہ معاملہ ایمرجنسی نوعیت کا ہے اور اس کو ابھی حل کرنا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی یہ جورسڈکشن بنتی ہے کہ ڈیفیکشن کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اس میں تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جاتا، اسٹیٹس کو قائم رکھتے اور وہاں پہ جا کے یہ ساری باتیں ہو جاتی، کیونکہ پارٹی ہیڈ اور جو پارلیمنٹ کی پارٹی کا مسئلہ ہے اس کو بھی اس میں سنا جانا چاہیے تھا، ان کی طرف سے ایویڈنسز جو ہیں وہ آنی تھی، اور وداؤٹ دی اپریسیشن آف ایسا یہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کی جو کنٹروورسی کھڑی کی گئی ہے موجودہ اس میں بھی جو ہے وہ اس کو حل کیا جانا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ کسانہ صاحب، آپ نے رہنمائی کی، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ عادل عزیز کسانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہتر تھا کہ اس معاملے کو پہلے دیکھ لیا جاتا کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جائے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں
بہت ساری ایسی قانونی پیچیدگیاں اس معاملے میں اس سارے کیس میں سامنے آئی ہیں, بہت سارے تضادات سامنے آئے ہیں, وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت جو فیصلہ ہوتا وہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, 22 کروڑ عوام کو, سب کے لیے قابل قبول ہوتا اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. ہمارے نمائندے رضوان عارف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں. رضوان عارف, ذرا شیئر کیجئے گا, کچھ دیر بعد مختصر فیصلہ سنایا جا رہا ہے, تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ رضوان عارف, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین, سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس سے متعلق معاملے کی جو کیس چل رہا تھا اس کی ہیئرنگ جو ہے مکمل کر لی گئی ہے, سماعت مکمل ہو گئی ہے. مختصر فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ کی طرف سے. فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی کل حکومتی اتحاد کی طرف سے, اس کے ساتھ ساتھ سابق صدور جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 5, پاکستان بار ایسوسی ایشن, وہ تمام کے تمام بارز جو ہیں وہ بھی اس معاملے کو عدالت میں لے کر آئی ہوئی ہیں, ان کی بھی اپیلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. لیکن بہرحال 3 رکنی بینچ جو ہے وہ انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں, اور انہوں نے کہا کہ نہ بھی فل کورٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اب اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اگر دوران سماعت کہیں پر ضرورت محسوس ہوئی, دوران سماعت ہمیں لگا کہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے, تو ہم یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیں گے, اور ابھی فل کورٹ تشکیل دیا جا بھی نہیں سکتا. ناظرین, ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اعجاز, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ مختصر فیصلہ کہا جا رہا تھا پہلے 5:45 کا وقت آیا, پھر 6 کا وقت آیا, کب تک سنایا جائے گا مختصر فیصلہ؟ جی, وقت جو دیا گیا تھا وہ دیا ہی 6 کا دیا گیا تھا, 5:45 کا تو کہا ہی نہیں گیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو فیصلہ سنائیں گے وہ اراؤنڈ 6 سنائیں گے, تو ظاہر ہے وہ 6 بجے کا وقت تھا. ابھی تک یہ ویسے بھی روٹین کی بات ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ سنانا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں اراؤنڈ 6 خود کا ہے چیف جسٹس سے, اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو یہ ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ 15 منٹ کا وقفہ تھا, وہ 2 گھنٹے پھر اس میں لگ گئے. اس کے بعد پھر بینچ آیا, پھر جو فل کورٹ بنانے کی استدعا تھی یا درخواستیں تھیں ان کو مسترد کیا, اور باقی اپنا جو ہے پروسیڈنگ میرٹ پر آگے بڑھائی. تو آج بھی ظاہر ہے یہ فیصلہ ہے, آج تو مختصر فیصلہ سنایا جانا ہے, تو کافی اہم چیز ہے. تو اس میں پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ این آر او کا جو فیصلہ تھا وہ رات 9:15 بجے آیا تھا, جمعے کا روز تھا اور 2:30 بجے کا کہا گیا تھا. تو یہ عام پریکٹس ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ یوزلی فیصلہ نہیں آتا. باقی یہ ہے کہ آج جو ہے یہ جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس میں پھر بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. آج بھی عدالت نے جو ہے وہ تمام فریقوں کی طرف سے جو ریٹن جو ہے ان کے آرگومنٹس تھے ان کا بھی جائزہ لیا, پھر ان پر بحث بھی ہوئی, کیونکہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی اپیئر نہیں ہو رہا آج. ویسے وہ عدالت میں پیش ہوئے, روسٹرم پر گئے, اور انہوں نے بتایا کہ ان کی موکلین کی طرف سے ہدایات ہے کہ اس مقدمے میں مزید جو ہے وہ پیش نہیں ہونا. ہاں, جو کل کا فیصلہ ہے جو کانسٹیٹیوشن آف فل کورٹ ہے, اس حوالے سے جو عدالت نے کہا, اس کی جو استدعا مسترد کی ہے, درخواستیں مسترد کی ہیں, اس پر جو ہے وہ اب وہ ریویو فائل کریں گے. اب ریویو کب فائل کرتے ہیں وہ ایک الگ سے بات ہے, لیکن ابھی سب کو اس فیصلے کا انتظار ہے جو کہ عدالت نے کہا ہے کہ 6 بجے سنا دیا جائے گا. جی صحیح. جی اعجاز حسین, بہت شکریہ. ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اراؤنڈ 6 کا ٹائم دیا گیا تھا, اور ڈیفینیٹلی یہ ہم نے دیکھا ہے نازیہ خان کے بہت سارے ایسے کیسز جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اہم آئینی کیسز ہوتے ہیں. این آر او کا کیس جس میں باقاعدہ فل کورٹ تشکیل دی گئی تھی, اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بہت دیر بعد سنایا گیا تھا. بہت زیادہ اہم آئینی معاملات ہوتے ہیں, تو بہت جج صاحبان بہت زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ فیصلہ لکھا جاتا ہے. ہمارے نمائندے رضوان عارف نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. رضوان, ذرا شیئر کیجئے گا, اعجاز نے بتایا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے, اراؤنڈ 6 کا ٹائم دیا گیا تھا, ابھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے, ابھی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. آج سارا دن جو سماعت ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحاد کے وکلاء جو تھے وہ پیش نہیں ہوئے, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اس کیس میں نہیں ہوئی. وہ روسٹرم پر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم دلائل نہیں دیں گے, فل کورٹ چونکہ تشکیل نہیں دیا گیا. تو کیا کارروائی ہوتی رہی آج سارا دن, ذرا شیئر کیجیے. جی بالکل رضوان, جیسے آپ نے کہا کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے جو وکلا پیش ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس حوالے سے جو ہیں وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کریں گے, کیونکہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کی جانب سے یہ کہا, ان کی جانب سے جو ہے یہاں پر استدعا یہ کی جا رہی تھی کہ فل کورٹ اس معاملے پر تشکیل کیا جائے. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ جو آئینی معاملات ہوتے ہیں ان پر
जजेस भी जो है वो संजीदगी से उस पर तवज्जो अपनी जो है वो मरकूज़ रखते हैं, और जो जिस तरह आज भी जो केस जो है सुबह 11:30 बजे से ये केस जो है इसकी समाअत शुरू हो चुकी थी। उसके बाद इसमें एक दफ़ा जो है वक्फ़ा किया गया, दूसरी दफ़ा जो है दोबारा इस केस की समाअत को जो है वो कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि अराउंड 6 जो है हम इस केस को दोबारा जो है वो सुनेंगे। तो अभी तक जो है इस केस की समाअत जो है वो जारी नहीं हो सकी, शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि आइनी मामलात हैं, इसमें बहुत सी चीज़ों को, बहुत से पहलुओं को जो है वो देखना पड़ता है। तो इसी तरह अब जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये जो इस्तदा की जा रही थी कि इस आइनी मामले पर जो है वो फुल कोर्ट उसको जो है वो तश्कील दिया जाए, तो अभी तक जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला यहाँ पर पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो रोस्ट्रम पर आए और उनका यही कहना था कि हम जो है वो किसी भी किस्म के दलाइल नहीं देंगे, क्योंकि उनका वन पॉइंट जो उनकी जानिब से जो है वो इस्तदा की जा रही है कि इस मामले पर जो है फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरी जानिब अगर मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर आज जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो बाइकआउट किया गया, यहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कोई भी रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश हुए। पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं वो यहाँ पर पेश हुए, वकला जो हैं वो पेश हुए हैं, और उन्होंने अदालत पे यही कहा है कि वो इस हवाले से मज़ीद कोई दलाइल नहीं देंगे। अच्छा रिजवान, ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि कितनी देर में ये जो फैसला है वो आना मुतवक्के है? जी बिल्कुल, फ़ैसले का वक्त जो है वो तो अराउंड 6 का कहा गया था कि अराउंड 6 जो है इस केस की जो समाअत है वो दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक ताहाल हम देख रहे हैं कि अभी तक इस केस की समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। इसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि आज सुबह से ये केस जो है तकरीबन 11:30 बजे से इस केस की समाअत शुरू हो गई थी। उसके बाद कुछ देर का वक्फ़ा किया गया, तकरीबन 2 से ढाई के करीब। उसके बाद दोबारा इस केस की समाअत में जो है वो वक्फ़ा किया गया। केस की समाअत जो है कल से, आप समझ लें कि कल 1 बजे से इस केस की समाअत जारी। सही जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उससे मुतालिक समाअत मुकम्मल कर ली है। फैसला ये कहा गया था कि अराउंड 6 सुनाया जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसे आइनी मामलात में, अहम मामलात में मुशावरत की जाती है, आपस में मिलकर बैठा जाता है और फैसले को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, एहतियात के साथ जो है वो तहरीर किया जाता है। तो अभी तक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन रूलिंग मुकम्मल कर ली गई है। कल हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से बाकायदा तौर पर यह इस्तदा की गई थी तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम के तमाम पार्टीज की तरफ से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे ऐसे आइनी सवालात हैं जो कि ड्यूरिंग द हियरिंग बाकायदा पैदा हो रहे हैं। तो इसको क्यों ना एक कलेक्टिव विजडम के तहत जो है वो रिजॉल्व किया जाए इस मामले को, एंड वंस एंड फॉर ऑल जो है वो मामला हल कर लिया जाए। तजादात सामने आ रहे हैं, आइनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, कानूनी सवालात उठ रहे हैं, तो इसको एकदम हल कर लिया जाए मसले को, ताकि कलेक्टिव विजडम के तहत जब फैसला होगा तो उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस की सरबराही में, उमर अता बंदियाल की सरबराही में, उन्होंने ये इस्तदा जो है वो बाकायदा मुस्तरद कर दी, और उसके बाद यही 3 रुकनी बेंच जो है वो उसने समाअत जारी रखी। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से रिजल्टेंटली ये कहा गया कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। और आज हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। हाँ, वकला ने रोस्ट्रम पर आकर ये जरूर कहा कि उन्हें उनके मौकिलीन की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो किसी किस्म के कोई कानूनी सवालात के जवाब नहीं देंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने वकला को। लेकिन बहरहाल अब ताज़ा तरीन नाज़िन ये है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग दी गई थी 22 जुलाई को, दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने रूलिंग दी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो अब हियरिंग मुकम्मल हो गई है और फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल रिजवान, और हम अब कुछ बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की, जिन्होंने एक सवाल उठाया है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं, एक जैसे खत पर 2 अलग अलग फैसले क्यों? मसला पंजाब में किसी की हुकूमत का नहीं है, आइन और इंसाफ का है। अपने बयान में उनका कहना था कि इमरान खान और चौधरी शुजात के एक जैसे खतूत पर अलग अलग तशरीह क्यों? आइन शिकन इमरान खान के खत पर 25 मुनहरिफ अरकान को वोट डालने की इजाजत नहीं, और वो डी सीट भी हो गए और वोट भी नहीं गिना गया। चौधरी शुजात के खत पर वोट देने की इजाजत और वोट शुमार क्यों हो? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि 3 अप्रैल को इमरान खान के बतौर पार्टी सरबराह खत की तशरीह और 22 जुलाई को चौधरी शुजात के भी बतौर पार्टी सरबराह खत की तशरीह में फ़र्क क्यों? ये कैसा इंसाफ है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल हो गई और चौधरी शुजात हुसैन की हराम है? उन्होंने कहा कि मसला अब पंजाब में किसी की हुकूमत का नहीं है, मसला अब आइन और इंसाफ का है।
اور ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ اہم معاملے پر فل بینچ کا مطالبہ کرنا سیاسی جماعتوں کے 13 رکنی اتحاد کا آئینی حق ہے۔ سیاسی جماعتوں کی درخواست کو مسترد کرنے سے ہمیں مایوسی ہوئی۔ عدالت فل بینچ تشکیل دے کر اس آئینی معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کرے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اتحادی جماعتوں کے خدشات کو ختم کرنا 3 رکنی بینچ کا فرض تھا۔ اس طرح کے عدالتی فیصلوں سے عوام میں تشویش کی لہر جنم لے گی۔ اس آئینی بحران کا واحد حل فل بینچ کی تشکیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر 25 ارکان کا ووٹ مسترد ہوا، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا۔ اسی طرح پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر کاف لیگ کے 10 ارکان کے ووٹ کو مسترد کیا گیا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ پونے 4 سالوں میں گندم کے ذخائر کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم کی طلب اور ذخائر کے لیے جامع منصوبہ بندی نہ کر کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اسلام آباد میں ملک میں گندم کے موجودہ ذخائر، ممکنہ طلب اور درآمد کے ٹینڈرز پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گندم کی آئندہ فصل تک اجرا کے ساتھ ساتھ اضافی ذخیرہ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں گزشتہ دور حکومت میں غذائی بحران آتے رہے۔ محمد شہباز شریف نے زور دیا کہ گندم کی درآمد کے دوران معیار اور مقدار کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے مدد لی جائے اور جس حد تک ممکن ہو قیمت کو کم کروا کر ملک و قوم کا پیسہ بچایا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں حالیہ گندم کی پیداوار کا تخمینہ 2 کروڑ 63 لاکھ 89 ٹن لگایا گیا، جبکہ پچھلے سال کے 18 لاکھ 6 ہزار ٹن ذخائر موجود ہیں۔ 37 لاکھ 90 ہزار ٹن کی مجموعی قومی طلب کے مقابلے میں کل ذخائر 2 کروڑ 81 لاکھ 99 ہزار ٹن ہیں۔ طلب اور ذخائر میں فرق کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ذریعے بروقت گندم کی درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر کہتے ہیں کہ ملک میں صنعتی فیڈرز کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ نومبر سے بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ حکومت غریب افراد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ عذاب عمرانی کے باعث مہنگائی اور معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے بعد تربیلا سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑے کلیدی پاور پلانٹس تھے جس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی تھر کول ہے، 1320 میگا واٹ کا ہی جامشورو کا کول پروجیکٹ ہے، ایک جو 1200 میگا واٹ کا آر ایل جی پہ تریمو کا پلانٹ ہے اور 720 میگا واٹ کروٹ جس کا بھی افتتاح ہوا 1 مہینہ پہلے۔ ان سب پروجیکٹس کو عذاب عمرانی کے دوران ایک منصوبے کے تحت تاخیر کی گئی تاکہ جو وفاقی وزراء پچھلے حکومت میں جو اس فاشسٹ ٹولے کے فائنینسیئرز تھے اور کچھ جو ان کے ڈونرز تھے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان سب پروجیکٹس کو ڈیلے کیا گیا کہ پاکستان میں فرنس آئل بیسڈ پلانٹس چلیں۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے سبسڈی کے نام پر معیشت میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ ملک کی 45% آبادی پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اکتوبر کے بعد عوام کو بہتری نظر آئے گی۔ پچھلے سال جب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اگلی سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوگی اور پورے یورپ نے جا کے گیس خریدنی شروع کی، تو بھائی آپ کہاں تھے؟ اس ملک میں جو فیصلہ کرے صرف وہ ذمہ دار، مگر جو فیصلہ نہ کرے، جو $2 پہ گیس نہ لے، 4 پہ نہ لے، 8 پہ نہ لے، 10 پہ نہ لے، 12 پہ نہ لے، 20 پہ نہ لے، وہ ذمہ دار نہیں۔ وفاقی وزراء نے بتایا کہ سستی بجلی کے حصول کے لیے متبادل ذرائع پر کام کیا جا رہا ہے جس سے گردشی قرضوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جلد شمسی توانائی کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کریں گے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پائیدار اور جامع ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ پچھلے 4 سال میں ملک میں تباہی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل شیئر کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پچھلی حکومت IMF سے معاہدہ کر کے مکر گئی، جسے بحال کرنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کھیل نہ کھیلے جائیں جس سے عالمی سطح پر ملک کی ساکھ متاثر ہو۔ جب چوائس یہ ہو کہ ایک طرف سری لنکا بننے جانا ہے آپ نے یا ملک کو ریٹریو کرنا ہے، تو وی برنٹ آر پولیٹیکل کیپٹل، اور ہم نے وہ اقدامات اٹھائے کہ کس طریقے سے IMF کو واپس لے کر آئیں اور ہم کس طرح پاکستان کی انٹرنیشنل ساکھ بحال کریں۔ اب وی ڈونٹ ہیو اے چوائس، IMF کا معاہدہ پچھلی حکومت کر گئی ہے، اگر آپ وہ پروگرام ریوائیو نہیں کریں گے تو آپ کے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اور جو دیگر انٹرنیشنل لینڈرز ہیں وہ سارے پل بیک کر لیں گے۔ اگر وہ سب پل بیک کر جائیں، یو ہیو اے سیریس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اینڈ یو گو ٹورڈ سری لنکا دین سینیریو کہ آپ ڈیفالٹ کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر ملک میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے تعلیمی اداروں اور صنعت کے درمیان روابط کو بڑھانا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم اس پورے ڈیجیٹل ریولوشن کے اندر اس کو کور کریں، ایک دو شعبے ایسے ہیں کہ جن کو چن کے پاکستان کو اس کے اندر گلوبل لیڈر بنانا چاہیے، چونکہ جو آپ کی کمپیٹیٹیو پوزیشن ہے وہ تبھی بنے گی کہ اگر آپ کسی ایک شعبے کے اندر کوئی ایسی صلاحیت پیدا کر لیں گے جو دنیا سے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ IT اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی سطح پر مقابلے اور صنعت کی مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب کے صوبائی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز واضح اکثریت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو فل کوٹ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ صوبائی وزیر پنجاب عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں عمران خان نے اپنے ارکان کو پرویز الہی کو ووٹ دینے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہدایات عمران خان نے پارٹی سربراہ کے طور پر جاری کی تھیں، مگر جب ایسی ہی ہدایات مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے جاری کی تو معیار بدل گیا۔ نہ صرف میڈیا کے لوگ، سول سوسائٹی، وکلا حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جب چٹھی لکھتے ہیں اور جب ڈپٹی سپیکر گنتی سے وہ ووٹ مائنس کرتے ہیں اور حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے، مگر عمران خان صاحب جب چٹھی لکھیں تو وہ چٹھی ٹھیک ہے۔ ایک دوہرا معیار ہے انصاف کا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چٹھی کو تقویت حاصل ہے اور دوسری چٹھی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ فل کورٹ سے معاملے میں مزید بہتری آئے گی۔ ترامیم میں درج ہے کہ پارٹی سربراہ ہی ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ 63A کی تشریح ہے، یہ اس ملک کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے۔ یہ فل کورٹ کے علاوہ شاید یہ معاملہ حل نہ ہو پائے۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم سستا آٹا دینا چاہتے تھے، ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم مفت بجلی دینا چاہتے تھے، ہم شہروں کو صاف کرنا چاہتے تھے، ہم لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، تو یہ ہمیں جو نہیں چلنے دیا گیا اس کے باوجود ہم نے ڈیلیور کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان محاذ آرائی اور گالم گلوچ کی سیاست کرتا ہے۔ فراگوگی بہت سے مقدمات میں مطلوب ہیں، ان کو واپس لے آئیں تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کتنی کرپشن کی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین نور عالم خان کی قیادت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وفد نے اسلام آباد میں آڈیٹر جنرل پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہیں ادارے کے کام کے طریقہ کار کے بارے میں بریف کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل محمد اجمل گوندل اور متعلقہ حکام نے وفد کو مختلف امور کے بارے میں بریفنگ دی۔ PAC وفد نے آڈٹ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے، فورینسک آڈٹ اور پرفارمنس آڈٹ کی ضرورت پر زور دیا۔ چیئرمین نور عالم خان نے کہا کہ کسی بھی ادارے کو آڈٹ سے انکار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئین کے مطابق تمام ادارے آڈٹ کے پابند ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وفد نے آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آڈیٹر جنرل پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین نور عالم خان کی قیادت میں جانے والے وفد کو پاکستان نے بریفنگ دی اور ادارے کے قیام کے اغراض و مقاصد، کارکردگی اور کام کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا۔ PAC نے ادارے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔
ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں تحریک پاکستان کی، جو کہ اصل میں مسلمانوں کے قومی تشخص اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کی وہ تاریخی جد و جہد تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا۔ تحریک پاکستان میں ممتاز قائدین نے مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی، تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد اسلام۔ برصغیر میں انگریزوں اور کانگریس کے خلاف مسلمانوں کی کامیاب تحریک، جسے تاریخ میں تحریک پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کئی پہلوؤں سے 20ویں صدی کی ایک منفرد اور ممتاز تحریک ہے، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح سمیت دوسرے ممتاز قائدین نے کی، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا۔ چند نامور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کے ذریعے دنیا بھر کو آشکار کروایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں بیداری علم کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ اسی علمی تحریک کے نتیجے میں تحریک پاکستان کے لیے کارکنوں کی تعلیم یافتہ کھیپ تیار ہوئی، جنہوں نے اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کی تاریخ میں دو بھائیوں مولانا شوکت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ 1906 میں بننے والی مسلم لیگ کے بانیان میں بھی مولانا محمد علی جوہر کا نام شامل ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خان لیاقت علی خان قائد اعظم کے دستے راز تھے اور قیام پاکستان کے بعد تمام اہم فیصلوں میں انہوں نے اپنے قائد کا بھرپور ساتھ دیا۔ قوم نے ان کی ملی خدمات کے اعتراف میں خان لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب بھی دیا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ مانسون بارشوں کے حالیہ سپیل کا آج آخری روز ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جڑواں شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج مزید بارش کا امکان ہے۔ جی ہاں، اور محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ مسافر اور سیاح موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر سفر کریں اور سفر کے دوران مزید محتاط رہیں۔ جی جناب، مونسون بارشوں کے حوالے سے یہ اسپیل جو ہے وہ جاری ہے، اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ رضوان، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو یوزلی کرنٹ لگنے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے ہوتے اور یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کیونکہ جب یہ برسات کا موسم ہے تو اس میں اس طرح کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا خود بھی جو ہے وہ آپ آگاہ رہیں اور دوسروں کو بھی آگاہی دیں کہ بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور غیر ضروری طور پہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جب ضروری ہو تبھی گھروں سے آپ باہر نکلیں اور جو ضروری کام ہو وہ کریں، اور اس موسم میں اوائڈ ہی کریں باہر نکلنا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ آپ نے میسج دیا ہے تو کلوز میں کر دیتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے نیوز شو ایٹ 6 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ رضوان رونق اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، علاقائی خبروں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔